اور ملٹری کو ہو گیا. سب الیکٹڈ ممبرز آف پارلیمنٹ انہوں نے کہا گھر جاؤ, اب فوج آئے گی, سڑکوں پہ پریڈ کرے گی, اور چھوٹے چھوٹے منہ بچے کہیں گے اللہ کتنا مزہ آ رہا ہے. Over the symbolism of Islam and the rejection of our historical past. تو یہ دو چیزیں ہوئی. ہندوستان نے کہا کہ ہم اپنے روٹس میں جا رہے ہیں. پنجاب, سندھ, گجرات, مراٹھا, یہ ان کے نیشنل اینتھم میں ٹیگور کا تھا, وہ اڈاپٹ کیا. ہم نے نیشنل اینتھم اڈاپٹ کیا جو ہمیں سمجھ نہیں آتا, کیونکہ وہ فارسی میں لکھ دیا, پاک سرزمین کا نظام اور پتہ نہیں کیا, کشورے حسین شاد بات. کوئی بنگالی نہیں اس کو انڈرسٹینڈ کرتا, کوئی پٹھان پشتون اس کو نہیں پتا یہ کیا کہہ رہے ہیں ہم. پنجابی تو خیر ان کو پرواہ نہیں ہوتی, ان کے پاس پاور ہوتا ہے اور پیسہ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کوئی بھی رکھ دو, ہمیں کیا فرق پڑتا. تو ان دو چیزوں کو آپ رکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہندوستان ٹریجیکٹری شروع سے ہوئی ٹو بلڈ اے سیکولر کنٹری, جس کے اندر جو مسلمان رہ گئے تھے ان کو بہت زیادہ ویٹو پاورز مل گئے, یعنی مسلم فیملی لا اور یہ سب. جو مسلمان ہوتا تھا اس کو پرومیننٹ پوزیشن مل رہی تھی, کیونکہ نہرو جی جو پرائم منسٹر تھے وہ چاہتے تھے کہ تھرڈ ورلڈ میں کہیں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں, یہ پاکستان نہیں کرتا, کیونکہ پاکستان جوائن دی ویسٹرن الائنسز, جس میں سیٹو سینٹو یہ تھا. بٹ انڈیا واز سکسیسفل ان دیٹ وے کہ ان کی اسٹیٹ اسمبلیز بنی, انہوں نے پروونسز اسٹیٹس کو توڑ کے چھوٹا کیا کہ ان کی زبانوں کے تحت ان کا اسٹیٹ ہو. یعنی مدراس جو ایک تھا اس کو کاٹ کے تامل ناڈو اور کیرلا بنا, یا ذرا اوپر جائیے وہاں بھی. ہماری ڈائیورجنٹ ڈیولپمنٹ سے ان کا 1951 میں پہلا الیکشن ہو بھی چکا. ان کے یہاں جو ایجوکیشن منسٹرز پہلے 3-4 آئے تھے, چاگلا صاحب ہوں یا اپنے ابوالکلام آزاد ہوں, انہوں نے بڑا اپنا رول پلے کیا کہ ہندوستان میں ہندوازم کی جو روٹس ہیں اس کو ہٹایا جائے, جس کے آج ہم نتیجے دیکھ رہے ہیں کہ بیکلیش ہو رہا. پاکستان میں پورا ریجیکٹ کر کے اپنے آپ کو عرب اور ترک کی اولادوں میں, اور وہ آیا سب آپ کا یو پی سے, بہار, اردو بولنے والے, تو اردو آپ نے بنگال پہ نافذ کر دی, وہاں بغاوت شروع ہو گئی, سندھ کے اندر سندھی بین کر دی, اور اس کے بعد بین کرنے کے بعد پروونس کو ڈیزالو کر دیا اور بولا کہ سندھ, پنجاب اور فرنٹیئر یہ سب ایک ہیں, ان کا کیپٹل ہے لاہور. اب سوچے لیاری سے آدمی گدا گاڑی لے کے جا رہا ہے لاہور کہ میرا کیپٹل وہاں. یہ 4 پروونسز پھر 1972 کے 71 میں بنے جب 1 یونٹ ٹوٹا. سو both countries developed in different tangents. One had to be tolerant for it to survive, to show the world that they are secular, and Pakistan had to be intolerant to show the world that it is an Islamic state. جیسے آئسس ہے, آئسس تو اب بنی, اسلامک اسٹیٹ آف پاکستان تو 47 میں بنا, اور اس کا کوئی کنسپٹ نہیں تھا. پوری تاریخ اسلام میں کبھی اسلامک اسٹیٹ کا کانسیپٹ نہیں ہوا ہے. خلافتیں ہوتی تھیں, خلافت عثمانیہ نے عربوں پہ 600 سال حکومت کی سلیو بنا کے. ایران اور ترکی کی جنگیں ہوتی رہیں, ایران کو برٹن سپورٹ کرتا تھا ان دی 16th-17th سینچری, تاکہ ترکی جو یورپ کی طرف جا رہا ہے اس کو پیچھے سے روکے. سو وی آر پاکستانیز ور پریٹی کنفیوز, اسپیشلی پنجابی جو اپنی زبان چھوڑنے کے لیے تیار تھا, اور مہاجر جو اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ وہ تو رسول اللہ کی طرح ہجرت کر کے آئے, بس اب تو نیا مدینہ بنے گا وہیں اور یہیں پہ اسلام آئے گا. انہوں نے جماعت اسلامی کو کراچی میں گھر بنانے دیا. باقی پاکستان میں الیکشن ہوئے ہی نہیں. پہلا الیکشن ہوا ایسٹ پاکستان میں, جہاں اپوزیشن کی جگتو فرنٹ نے رولنگ مسلم لیگ کی کو 1 سیٹ جیتنے دی صرف. جب آپ کے یہ شاعروں کو, اور جو شاعروں میں اور ادھر ادھر بیٹھتے تھے, اور پنجابی جو بننا چاہتے تھے اردو اسپیکنگ,
انہوں نے دیکھا کہ الیکشن میں تو یہ پٹائی ہوگی، انہوں نے کہا پھر کی الیکشن کراندے ہی نہیں بچے. 56 کا کانسٹیٹیوشن بن گیا وداؤٹ انپٹ فرام دی ایسٹ پاکستان اسمبلی. 56 کے کانسٹیٹیوشن کے تحت جو الیکشن ہونا تھا 1959 میں، اس میں آ گئے فیلڈ مارشل ایوب خان، اس سے پہلے اسکندر مرزا، اور آپ کے پیارے ذوالفقار علی بھٹو، جنہوں نے 1959 جنوری کا الیکشن کینسل کرانے کے لیے 1958 میں اسمبلی ڈیزالو کر دی اور ملٹری کو ہو گیا. سب الیکٹڈ ممبرز آف پارلیمنٹ، انہوں نے کہا گھر جاؤ، اب فوج آئے گی، سڑکوں پہ پریڈ کرے گی، اور چھوٹے چھوٹے منہ بچے کہیں گے اللہ کتنا مزہ آ رہا ہے.